بسم اللہ الرحمن الرحیم وإما فی الانتقال عطف على قوله إما في النظم أي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود۔ یہاں سے تعقید معنوی کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلے تعقید لفظی کو ذکر کیا گیا تھا۔ تعقید کی تعریف کی گئی تھی، التعقید الا يكون الكلام ظاہر الدلالة على المعنى المراد لسبب واقع اما فی النظم سے تعقید لفظی کو بیان کیا گیا، و اما فی الانتقال اس سے تعقید معنوی کو بیان کر رہے ہیں۔ کلام کی مراد واضح اور عیاں نہ ہو ایسے خلل کی وجہ سے جو یا تو نظم میں یعنی عبارت میں واقع ہے، الفاظ میں واقع ہے، یا ایسے خلل کی وجہ سے جو انتقال میں واقع ہے یعنی معنی کے سمجھنے میں واقع ہے۔ انتقال کا کیا مطلب ہے وہ شارح بتا رہے ہیں۔ وَإِمَّا فِي الْإِنْتِقَالِ اس کا عطف ہے ماتن کے قول اما فی النظم پر، اَيْ لَا يَكُونَ الْكَلَامُ ظَاهِرَ الدَّلَالَةِ یعنی یہ ہے کہ کلام مراد پر صاف صاف دلالت کرنے والا نہ ہو کسی ایسے خلل کی وجہ سے جو ذہن کے معنی اول سے جو لغت کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے معنی ثانی مقصود کی جانب منتقل ہونے میں واقع ہوا۔ ایک معنی ہوتا ہے جو لغوی اعتبار سے سمجھا جاتا ہے اور وہ معنی مراد اور مقصود نہیں ہے، اور دوسرا معنی مراد اور مقصود ہے۔ تو پہلا معنی جو لغوی اعتبار سے سمجھا جاتا ہے اس سے دوسرے معنی مقصود کی طرف ذہن آسانی سے منتقل نہیں ہوتا۔ ایک لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے جو لغوی اعتبار سے سمجھا جاتا ہے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے جو لغوی اعتبار سے نہیں سمجھا جاتا مگر مقصود وہ ہوتا ہے، وہی دوسرا معنی مقصود ہوا کرتا ہے۔ تو جو پہلا معنی ہے اس سے دوسرے معنی کی جانب ذہن کے منتقل ہونے میں ذہن کو پریشانی، دقت اور صعوبت کا سامنا کرنا پڑے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ انتقال مراد ہے، یہ انتقال ہے، یعنی یہاں خلل واقع ہو گیا ہے، دوسرے معنی تک ذہن کے پہنچنے میں ذہن کو دقت اور صعوبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تعقید معنوی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تعقید معنوی۔ جیسے مثال آئی وہاں دروس البلاغہ میں نشر الملک السنتہ فی المدینہ، تو السنہ لسان کا ایک معنی لغوی ہے جو لغوی اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے، اس کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں۔ بادشاہ نے اپنی زبانیں شہر میں پھیلا دی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا، زبان تو بادشاہ کی ایک ہے اور وہ منہ میں ہے، شہر میں زبانیں کس طرح پھیلا دی یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی زبان کا پھیلانا یہ تو مقصود ہے نہیں، اور یہ لغوی معنی ہے، اور جو مقصود ہے وہاں تک ذہن آسانی سے پہنچتا نہیں، ذہن کی رسائی ہوتی نہیں۔ تو اسے کہتے ہیں تعقید معنوی۔ اب اس کی جگہ پر نشر الملک عیونہ فی المدینہ بولے کہ بادشاہ نے اپنی آنکھیں شہر میں پھیلا دی، تو آنکھیں بھی ظاہر ہے شہر میں بادشاہ کی جو لغوی اعتبار سے آنکھ مراد ہے وہ نہیں پھیلائی جا سکتی، تو ظاہر ہے اس سے کوئی دوسرا معنی مراد ہوگا،
اور وہ معنی یہاں عیونہ جب کوئی کہے تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے نگراں پھیلا دیے ہیں، بادشاہ نے اپنے جاسوس پھیلا دیے، تو وہ تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے اس میں کوئی تاکید نہیں۔ اور نشر الملک السنتہ کہیں تو اس میں تاکید ہے، کیونکہ پہلے معنی لغوی سے دوسرے معنی مقصود کی طرف ذہن آسانی سے منتقل نہیں ہو سکتا ہے۔ أي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى الثاني المقصود، یعنی یہ کہ کلام معنی مراد پر دلالت کرنے میں ظاہر اور واضح نہ ہو کسی ایسے خلل کی وجہ سے جو واقعات نہیں یہاں پہ جو واقع ہوا ہو معنی اول سے جو لغوی اعتبار سے سمجھا جاتا ہے معنی ثانی مقصود کی طرف ذہن کے منتقل ہونے میں۔ وذالک، اور یہ کیسے ہوا کرتا ہے، یہ خلل ہوتا کیسے ہے، یعنی یہ خلل جو ہوتا ہے معنی اول سے معنی ثانی کی طرف ذہن کے منتقل ہونے میں، یہ خلل ہوتا کس وجہ سے ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وذلك بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود، اور یہ ایسے لوازم بعیدہ کے لانے کی وجہ سے ہوتا ہے جو بہت سارے وسائط کے محتاج ہوتے ہیں، ساتھ ہی مقصود پر دلالت کرنے والے قرائن بھی مخفی ہوتے ہیں، مع خفاء القرائن الدالة على المقصود، مقصود پر دلالت کرنے والے قرائن کے خفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے لوازم بعیدہ لائے جائیں کہ ان لوازم بعیدہ کی وجہ سے مقصود تک ذہن پہنچتا نہیں۔ لوازم بعیدہ بہت سارے وسائط کے واسطوں کے محتاج ہوتے ہیں اور اس کی سبب سے ذہن مقصود تک پہنچتا نہیں، اور وہاں قرینے بھی ایسے ہوتے نہیں، جیسے وہ شعر اردو والا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ پروانے کا ناحق خون ہوگا۔ اب مگس کے باغ میں جانے اور پروانے کے ناحق خون ہونے میں اتنے بیچ میں واسطے زیادہ ہیں کہ ان واسطوں کی وجہ سے بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ مگس یعنی مکھی باغ میں جائے گی اور وہاں سے پھولوں کا رس وغیرہ وغیرہ لے گی، چکناٹ رطوبت جمع کرے گی، پھر اپنا چھتا تعمیر کرے گی اور پھر چھتے میں شہد بنائے گی، شہد اور چھتے سے موم بنے گا، موم سے موم بتی بنے گی، جلے گی تو پروانہ اس پر آئے گا اور پھر مرے گا، ناحق اس کا خون ہو جائے گا، ہے نا۔ تو اتنے واسطے، ان واسطوں کی وجہ سے معنی سمجھ میں نہیں آتا، آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ جو خلل ہوتا ہے یہ وذالک بسبب ایراد اللوازم البعیدہ، اور یہ ایسے لوازم بعیدہ کے لانے کی وجہ سے ہوتا ہے جو بہت سارے وسائط کے محتاج ہوتے ہیں، مع خفاء القرائن الدالة علی المقصود، مقصود پر دلالت کرنے والے قرائن کے مخفی ہونے کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ دوسرے شاعر کا قول ہے کا قول الآخر، جیسے کہ کسی دوسرے شاعر کا قول ہے، اور دوسرے شاعر سے مراد ہے عباس ابن احنف، اور ماتن نے کا قول ہی نہیں کہا، کا قول ہی کہہ دیتے تو ضمیر کے فرزدق کی طرف لوٹنے کا وہم ہوتا، اوپر فرزدق کا شعر آیا ہے کا قول الفرزدق، اس لیے یہاں کا قول ہی نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے کا قول الآخر، یعنی ایک دوسرے شاعر کا شعر ہے اور دوسرا شاعر عباس ابن الاحنف ہے۔ سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوه وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، میں تم سے گھر کی دوری طلب کروں گا تاکہ تم قریب ہو جاؤ، وتسكب عيناي الدموع، اور میری آنکھیں آنسو بہائیں گی، لتجمدا، تاکہ منجمد ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ تسکب بالرفع، رفع کے ساتھ ہے، وہو صحیح، یہی صحیح ہے، یعنی وتسکبہ نہیں، لتق
ربو پر اس کا عطف نہیں، لتقربو اس پر عطف نہیں ہے، اس پر عطف ہوتا تو وتسکبا ہوتا، یہ اطلبو پر عطف ہے اس لیے وتسکبو ہے، یعنی حالت رفع میں باپ کے رفع کے ساتھ۔ جعل سکب الدموع کنایۃ عما یلزم فراق الاحبۃ من الکآبۃ والحزن واصاب، آنسو بہانے کو تو کنایا کیا ہے کس سے؟ اس حزن و غم سے جو دوستوں کی جدائی کے لیے لازم ہے۔ جب دوست جدا ہوتے ہیں تو حزن و غم طاری ہوتا ہے، اور جب حزن و غم طاری ہوتا ہے تو آنسو بہہ جاتے ہیں۔ تو آنسوؤں کے بہنے سے حزن و غم کو مراد لینا تو ٹھیک ہے، سبھی لیتے ہیں، آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، سمجھ رہے نا؟ ایک ہے آنسو بہانا اور ایک ہے حزن و غم کا ہونا۔ تو آنسو بہانا یہ بول کر کے مراد کیا لیا ہے؟ حزن و غم، وہ حزن و غم جو دوستوں کی جدائی پر لازمی طور سے ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کنایا کرنا یا یہ معنی مراد لینا تو ٹھیک ہے، درست ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی صعوبت نہیں ہے، سبھی کہتے ہیں میں روؤں گا، روئیں گے ہم 1000 بار۔ تو روئیں گے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں غم ہوگا، جدائی پر غم ہوگا، دوستوں کے فراق پر غم ہوگا۔ تو آنسو بہانے سے حزن و غم کا مراد لینا یہ تو ٹھیک ہے، درست ہے، اس میں کوئی دقت اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ جعل سکب الدموع کنایۃ عما یلزم فراق الاحبۃ من الکآبۃ والحزن، سکب الدموع کو اس حزن و غم سے کنایا کیا ہے جو دوستوں کی جدائی کے لیے لازم ہے۔ سکب الدموع کو اس حزن و غم سے کنایا کیا ہے جو دوستوں کی جدائی اور فراق کے لیے لازم ہے۔ وَأَصَابَ اور درست لیا، وَأَصَابَ اور درست کنایا کیا، لَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي جَعْلِ جُمُودِ الْعَيْنِ كِنَایَةً عَمَّا يُوجِبُهُ دَوَامُ الطَّلَاقِ مِنَ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ، مگر اس نے غلطی کی ہے جمود العین کو اس خوشی اور مسرت سے کنایا کرنے میں جس کا سبب ہمیشہ کی ملاقات ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ مگر اس نے غلطی کی ہے جمود العین کو اس فرحت و مسرت سے کنایا کرنے میں جس کا سبب ہمیشہ کی ملاقات ہے، یوجبہ دوام الطلاقی، جس کا سبب ہمیشہ کی ملاقات ہے، یعنی تجمدہ، جمدت العین یا تجمد العین یہ کہا ہے، اور اس سے مراد کیا لیا ہے؟ خوشی اور مسرت لی۔ میری آنکھیں منجمد ہو جائیں، یعنی مطلب میں خوش ہو جاؤں، میری آنکھیں منجمد ہو جائیں مطلب میں خوش ہو جاؤں۔ اب یہ جو میں خوش ہو جاؤں یہ معنی لتجمدہ سے مراد لیا جا رہا ہے، یہ بہت دور کا معنی ہے، وہاں تک ذہن پہنچتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں پہنچتا؟ اولاً تو جمدت العین سے کنایا کیا جاتا ہے، آنکھ کے منجمد ہونے سے کنایا کیا جاتا ہے آنکھوں کے بخل سے، آنکھوں کے بخل سے۔ بخل یعنی کوئی چاہے کہ روئے اور کچھ آنسو بہیں، مگر آنکھیں ہیں کہ آنسو ایک نہیں بہا کر دیتی۔ کچھ لوگ ایکٹنگ کرتے تو تھوک لگا لیتے ہیں، ہے نا؟ بچے لوگ مدرسہ میں پڑھنے والے، رونا نہیں آتا اور استاد کو دکھانا ہے کہ ہم رو رہے ہیں، تو کلاس کے باہر سے آنکھوں پہ تھوڑا تھوک ووک پانی وانی لگا کر کے پھر آتے ہیں، بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم رو رہے ہیں، ہے نا؟ تو اب ظاہر ہے ان کی آنکھیں بخیل ہو گئی ہیں، جمدت العین، وہ رونا چاہ رہے ہیں مگر پھر بھی آنکھیں ہیں کہ آنسو نہیں بہاتی۔ تو جمدت العین عرب اس موقع پر کہتے تھے جب رونا چاہیں اور آنکھ سے ایک آنسو نہیں آ رہا ہے، تو اس وقت کہتے جمدت العین، یعنی آنکھ بخیل ہو گئی، کم بخت نے ایک نہیں آنسو بہایا۔ تو جمود العین سے بخل عین کو کنایا کرنا تو درست ہے، عربوں میں رائج ہے۔ جمود عین سے سرور اور فرحت اور مسرت کو کنایا کرنا یہ عربوں میں مشہور نہیں ہے،
اور پھر اس سرور اور مسرت کے معنی تک بیچ میں لوازم بعیدہ اور وسائط کثیرہ اتنے ہیں کہ وہاں تک ذہن کے پہنچنے میں بڑی مشقت اور دشواری ہوتی ہے. اس لیے یہ جو دوسرا کنایہ کیا یہ غلط ہے اور اسی میں تعقید ہے. لکنہ اخطأ فی جعل جمود العین کنایۃ عما یوجبہ دوام التلاقی من الفرح والسرور، مگر اس نے جمود العین کو اس فرحت اور مسرت سے کنایہ کرنے میں غلطی کی ہے جس کا سبب دوام التلاقی یعنی ہمیشہ کی ملاقات ہے. فإن الانتقال من جمود العین إلى بخلها لا إلى ما قصده من السرور، اس لیے کہ جمود العین سے انتقال آنکھ کے آنسوؤں میں بخیلی کرنے کی جانب تو ہوتا ہے، اس سرور اور مسرت کی جانب نہیں ہوتا جس کا شاعر نے قصد کیا ہے. اس لیے کہ جمود العین سے انتقال آنکھوں کے آنسوؤں میں بخیلی یا بخل کرنے کی طرف تو ہوتا ہے، اس مسرت اور خوشی کی طرف انتقال نہیں ہوتا جو شاعر نے قصد کیا، جس کا شاعر نے قصد کیا، جو شاعر نے مراد لیا. فإن الانتقال من جمود العین إلى بخلها بالدموع حال ارادة البكاء، اس لیے کہ جمود العین سے انتقال آنکھوں کے آنسوؤں میں بخل کی جانب ہوتا ہے رونے کے ارادے کے وقت یا ارادے کی حالت میں، اور یہ دوستوں کی جدائی پر حزن و غم کی حالت ہے، اور یہ دوستوں کی جدائی پر حزن و غم کی حالت ہے. یعنی جمادت العین کہیں تو اس سے حزن و غم کی حالت، یعنی یہ کہ رونا چاہا تھا، حزن و غم کا اظہار کرنا چاہا تھا، مگر آنکھیں بخیل ہو گئی، ایک آنسو بہایا نہیں، تو وہ معنی تو ہوتا، اس معنی کی جانب تو ذہن منتقل ہوتا ہے. لا الی ما قصدہ من السرور، اس سرور اور مسرت کی جانب نہیں ہوتا جس کا قصد شاعر نے کیا ہے. الحاصل بالملاقات، جو ملاقات سے حاصل ہوتا ہے، جو کہ ملاقات سے حاصل ہوتی ہے. ومعنى البیت، اور شعر کا مفہوم کیا ہے، اب دیکھیے، انی اليوم اطیب نفسا بالبعد والفراق واوطنها على مقاسات الاحزان والاشواق. شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں آج نفس کو دوری اور جدائی کا عادی بناؤں گا، وَأُوَطِّنُهَا عَلَى مُقَاسَاتِ الْأَحْزَانِ وَالْأَشْوَاقِ، اور حزن و غم کے برداشت کرنے پر اس کو صبر دلاتا رہوں گا. سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ، ہے نا، میں تم سے گھر کی دوری کو طلب کروں گا، میں دور چلا جاؤں گا اور وہیں رہوں گا، تم سے دور ہی رہوں گا، اور جو حزن و غم ہوگا وہ برداشت کروں گا اور اپنے دل کو اس کا عادی بنا لوں گا. اور جب اسی حالت کا عادی بن جائے گا، حزن و غم کو برداشت کرتے 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 کرتے، تو پھر نتیجتاً خوشی میں، کیونکہ نفس جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اس کو اسی میں خوشی اور مسرت ملتی ہے. جب نفس جدائی کا، جدائی کے برداشت کرنے کا، ہجر اور فراق کی تلخیوں کے برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اسی میں لطف آئے گا، عادی بن جائے گا وہ اس کا. اور جس چیز کا عادی بن جاتا ہے اس چیز میں کوئی مشقت نہیں رہتی. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، غالب نے کہا تھا، مشکلیں اتنی پڑی کہ اب ان مشکلوں کا برداشت کرنا آسان ہو گیا، کوئی دقت نہیں رہی مشکلات کی برداشت کرنے میں. وَأَتَجَرَّعُ غُصَصَهَا وَأَتَحَمَّلُ لِأَجْلِهَا حُزْنًا يُفِيضُ الدُّمُوعَ
میں اس کے تلخ گھونٹ پیتا رہوں گا، وَأَتَجَرَّعُ غُصَصَهَا، میں اس کے تلخ گھونٹ پیتا رہوں گا، وَأَتَحَمَّلُ لِأَجْلِهَا حُزْنًا، اور اس کی خاطر میں ایسا حزن و غم برداشت کروں گا، يُفِيضُ الدُّمُوعَ، جو آنسو بہا دے گا میری آنکھوں سے، يُفِيضُ الدُّمُوعَ مِنْ عَيْنِي، جو میری آنکھوں سے آنسو بہا دے گا، لِأَتَسَبَّبَ بِذَلِكَ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے ایک ایسے وصل تک پہنچ سکوں، یدوم، جو ہمیشہ رہے، لِأَتَسَبَّبَ بِذَلِكَ، تسبب کا ترجمہ پہنچ سکوں، تاکہ میں اس کے ذریعے ایک ایسے وصل تک پہنچ سکوں جو ہمیشہ رہے، ومسرت لا تزول، اور ایک ایسی مسرت تک جو کبھی ختم نہ ہو۔ وصل اور مسرت سے مراد یہ ہے کہ میں اسی زندگی کا عادی ہو جاؤں، اسی فراق والی اور جدائی والی اور ہجر والی زندگی کا عادی ہو جاؤں گا، اب بس پھر اسی میں مجھے لطف مزہ آئے گا۔ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ، اس لیے کہ صبر یہ کشادگی کی کنجی ہے، وَمَعَ كُلِّ عُسْرٍ يُسْرًا، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، وَلِكُلِّ بِدَایَةٍ نِہَایَةٌ، اور ہر ابتدا کے لیے انتہا ہے، اور ہر ابتدا کے لیے فَإِنَّ الصَّبْرَ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ وَمَعَ كُلِّ عُسْرٍ يُسْرًا، یہ یسرًا منصوب ہوگا جب یہاں بھی فَإِنَّ مانے یا اس کا اس پر عطف مانے، فَإِنَّ مَعَ كُلِّ عُسْرٍ يُسْرًا وَلِكُلِّ بِدَایَةٍ نِہَایَةً، یعنی ایسا ہی اگر مانے تو پھر وَلِكُلِّ بِدَایَةٍ نِہَایَةٌ۔ صبر کشادگی کی کنجی ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ہر ابتدا کی انتہا تو ہوتی ہی ہے۔ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الشیخ عبد القاہر فی دلائل الاعجاز، اور اسی معنی کی جانب شیخ عبد القاہر نے اپنی کتاب دلائل الاعجاز میں اشارہ کیا۔ یہ جو ہم نے معنی بیان کیا وَمَعْنَى الْبَيْتِ سے، یہی معنی شیخ عبد القاہر جرجانی نے اپنی کتاب دلائل الاعجاز میں بیان کیا ہے۔ وَلِلْقَوْمِ هَاهُنَا كَلَامٌ فَاسِدٌ أَوْرَدْنَاهُ فِي الشَّرْحِ، اور لوگوں کا یہاں فاسد قسم کا کلام بھی ہے اس شعر کی شرح میں، جس کو ہم نے شرح میں ذکر کیا ہے، شرح یعنی مطول میں ذکر کیا ہے، قیلہ کہہ کر کے، یعنی بعضوں نے اس کی تشریح یوں کی ہے، پھر فیہ نظرن کا قیل فیہ نظرن، یہاں کہیں کہیں کرتے ہیں نا تو کہہ رہے ہیں کہ ویسا ہی اگر سننے کا آپ کو پھر شوق ہو تو مطول میں جائیے، یہاں ہم نے شعر کا ایک معنی بیان کر دیا، دوسرے لوگوں کا بیان کیا ہوا معنی چھوڑ دیا ہے۔ مطول میں ہم نے قیلہ کہہ کر کے جو دوسرے شارحین نے شعر کی تشریح کی ہے وہ بھی بیان کی ہے، اور پھر فیہ نظر کہہ کر کے وہاں بھی ہم نے خوب داد وصول کیے ہیں۔ چلیے، یہ فصاحت فی المفرد کی تعریف ہو گئی، فصاحت فی الکلام کی، فصاحت فی المفرد نہیں، فصاحت فی الکلام کی تعریف یہاں مکمل ہو گئی۔ فصاحت فی المفرد تو پہلے گزر گیا تھا، فصاحت فی الکلام، فصاحت فی الکلام کی تعریف کیا ہوئی تھی؟ کلام کا تنافری کلمات سے، ضعف تالیف سے اور تعقید لفظی اور معنوی سے خالی ہونا، اور اس کے تمام کے تمام کلمات کا فصیح ہونا، یہ تعریف یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ جس طرح فصاحت فی المفرد کے بعد میں یہ کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مذکورہ 4 چیزوں سے خالی ہونا، 4 تھی یا 3 تھی، یعنی تنافری حروف نہ ہو، اور مخالفت قیاس نہ ہو، اور غرابت نہ ہو، 3 چیزیں تھیں، اور چوتھی چیز کو ذکر کیا تھا کہ بعض حضرات نے کہا ہے کراہت فی السماع بھی نہ ہو، کراہت فی السماع بھی نہ ہو، اس کو کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کراہت فی السماع کو الگ سے گننا صحیح نہیں ہے، وہ غرابت ہی کی وجہ سے کراہت فی السماع پیدا ہوا کرتی ہے۔ اور یہاں بھی 3-4 چیزیں بیان کرنے کے بعد میں کہہ رہے ہیں ایک اور چیز ہے، بلکہ 2 چیزیں یہاں بیان کی ہیں، کثرت تکرار نہ ہو اور تتابعی اضافات نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ کثرت تکرار نہ ہو اور تتابع اضافات بھی نہ ہو۔ کثرت تکرار کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی لفظ بار 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 نہ آیا ہو کسی کلام میں،
اور تتابعی اضافات کا مطلب یہ کہ یہ لفظ اس کی طرف مضاف، پھر یہ جو مضاف الیہ بن رہا ہے یہ اگلے لفظ کی جانب مضاف بھی بن رہا ہو، پھر یہ جو تیسرے نمبر پہ مضاف الیہ بن رہا ہے یہ بھی کسی اگلے لفظ کی جانب مضاف بن رہا ہو۔ اس طرح مضاف، مضاف الیہ، مضاف، مضاف الیہ، مضاف، مضاف الیہ، لگاتار 4-5 مضاف مضاف الیہ بنے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تتابعی اضافات، تتابعی اضافات۔ تو بعض حضرات نے کہا ہے کہ مذکورہ چاروں چیزیں نہ ہوں، یعنی ضعف تالیف نہ ہو، تاقید لفظی اور تاقید معنوی نہ ہو، اور تنافر کلمات نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کثرت تکرار بھی نہ ہو، اور تتابعی اضافات بھی نہ ہو، یعنی یہ دو چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے کسی کلام میں، تب کوئی کلام فصیح ہوتا ہے۔ قیل فصاحت الکلام خلوصه مما ذکر ومن کثرت التکرار وتتابع الاضافات، کہا گیا ہے کہ فصاحت کلام، کلام کا مذکورہ چیزوں سے خالی ہونا اور کثرت تکرار اور تتابع اضافات سے خالی ہونا ہے، جیسے کہ شاعر کا قول ہے وَتُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ صبوح لها منها علیہا شواہد، صبوح لها منها علیہا شواہد تسعدنی فی غمرۃ بعد غمرہ، غمرہ ای فی شدۃ بعد شدہ، شدتوں میں اور مصائب کے وقت میری مدد کرتا ہے، میری مدد کرتا۔ کون؟ صبوح، عمدہ چال والا، گویا کہ تیرنے والا گھوڑا، گویا کہ تیرنے والا گھوڑا، لہا منہا علیہا شواہد، جس کے لیے اسی کی ذات میں سے اس پر شواہد ہے۔ تو لہا منہا علیہا شواہد یہ جو ہے موضع استشہاد ہے، لہا منہا علیہا شواہد۔ صبوح کس کو کہتے ہیں؟ فرس حسن الجدی، عمدہ چال والا گھوڑا، لا تتعب راکبہ، جو اپنے سوار کو نہ تھکائے، کانہا تجری علی الماء، گویا کہ وہ پانی پر چل رہا ہے، صبوح تیر رہا ہے، سبح یسبح کے معنی تیرنا، تو صبوح گویا کہ وہ تیر رہا ہے، یعنی اس طور سے چلے کہ سوار کو محسوس بھی نہ ہو۔ لہا یہ صفت ہے صبوح کی، صبوح لہا، صبوح لہا، لہا کیا ہے؟ صبوح کی صفت ہے، یعنی کیسے؟ کائنۃ لہا، لہا متعلق ہے کس کے؟ کائنۃ کی، صبوح کائنۃ لہا، صبوح کائنۃ لہا، تو کائنۃ یہ صبوح کی کیا بنے گا؟ صفت بنے گا۔ منہا یہ حال ہے شواہد سے، جو آگے جو شواہد آ رہا ہے اس سے حال ہے، منہا حال من شواہد، یہ شواہد سے حال ہے، علیہا یہ متعلق ہے شواہد کی، لہا منہا علیہا شواہد، شواہد فاعل الظرف اعنی لہا، شواہد یہ ظرف کا یعنی لہا کا فاعل ہے، لہا، لہا اس کی جو تم کو متعلق تھا کائنۃ کی، تو لہا یعنی کائنۃ لہا، کائنۃ لہا، تو لہا کا فاعل ہے کا مطلب لہا جس کے متعلق ہے کائنۃ کے، اس کا فاعل ہے شواہد۔ لہا منہا علیہا شواہد، شواہد یہ ظرف کا فاعل ہے یعنی لہا کا فاعل ہے، یعنی مطلب یہ ان لہا من نفسها علامات دالۃ علی نجابتها، مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اسی کی ذات میں کچھ ایسی علامات اور نشانیاں ہیں جو اس کی نجابت اور شرافت پر دلالت کرنے والی ہیں۔ اس گھوڑے کے لیے کسی خارجی شاہد اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ذات ہی میں کچھ ایسی علامتیں اور ایسے شواہد موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا گھوڑا بڑا شریف ہے۔ تو خیر گھوڑے کی تعریف میں یہ شعر کہا ہے شاعر نے، اور عرب شعراء یا تو محبوبہ کی تعریف کرتے تھے یا گھوڑے کی تعریف کرتے تھے یا تلوار کی تعریف کرتے تھے، 4-5 چیزیں تھیں جن کی وہ زیادہ تعریف کیا کرتے تھے، کیونکہ یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا جز ہوا کرتی تھیں۔ قیلہ سے ایک اعتراض ہوا ہے، قیلہ سے ایک اعتراض ہوا ہے، کیا التکرار ذکر الشیء مرۃ بعد اخرى، تکرار کسی چیز کو 2 مرتبہ ذکر کرنے کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ تکرار کب ہوگا؟
جب ایک چیز قلم قلم تب تکرار ہوا، کتاب کتاب تب تکرار ہوا. اب تکرار کتنا ہوا؟ ایک تکرار ہوا ہے. کتنا ہوا ہے؟ ایک تکرار ہوا. ابھی قلم تنہا قلم تھا تو تکرار تھا ہی نہیں. تنہا کتاب ہے تو تکرار ہے ہی نہیں. جب قلم قلم کہا تو ایک تکرار ہوا، کتاب کتاب کہا تو ایک تکرار ہوا. سمجھے نا؟ تو ایک چیز کو جب دو مرتبہ ذکر کرتے ہیں تب تکرار کا ایک فرد وجود میں آتا ہے. اب دوسرا فرد وجود میں کب آئے گا؟ جب پھر اسی چیز کو دو مرتبہ ذکر کیا جائے. جب پھر اسی چیز کو دو، یعنی فلسفیانہ قسم کا اعتراض ہے. بسا اوقات اعتراض صرف اعتراض کا شوق پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ہماری ایک کتابوں میں. خیر، سمجھ میں آ رہا ہے اعتراض؟ قلم قلم جب ذکر کیا گیا دو مرتبہ تو تکرار کا ایک فرد وجود میں آیا. اب دوسرا کب وجود میں آئے گا؟ جب پھر اسی طریقے سے قلم قلم کہہ دیا جائے تب. سمجھے نا؟ تو چار مرتبہ کم سے کم جب ذکر کیا جائے گا تب کثرت کا سب سے چھوٹا جو فرد ہے وہ وجود میں آئے گا. کثرت کس کو کہتے ہیں؟ وحدت کے بعد میں. یعنی ایک ہے تو وحدت ہے، دو ہو جائیں گے تو تھوڑی سی کثرت ہو گئی. سمجھ رہے نا؟ تو معترض یہ کہتا ہے کہ کم سے کم جب چار مرتبہ لفظ ہا ذکر ہوتا تب کثرت تکرار ہوتی. تین مرتبہ ذکر کرنے سے کثرت تکرار ہوئی ہی نہیں. کیوں؟ ہا جب دو مرتبہ آیا تب تو تکرار کا ایک فرد وجود میں آیا ہے، اور جب تیسری مرتبہ ذکر کیا گیا تو تکرار کا دوسرا فرد وجود میں آیا ہی نہیں. آدھا ڈیڑھ تکرار ہوا ہے. کیا کہا ہے؟ ڈیڑھ ہوا ہے تکرار. دو مرتبہ بھی تکرار ہوا نہیں، ڈیڑھ تکرار ہوا ہے. تو یہ ڈیڑھ کو کثرت نہیں کہا جا سکتا. کثرت کے لیے کم سے کم چار تو ہوں. یعنی یہاں چار مرتبہ ذکر کیا جائے کیونکہ دو مرتبہ ذکر کرنے سے تو اس کا ایک ہی فرد وجود میں آئے گا. کہا گیا ہے التکرار ذکر الشیء مرۃ بعد اخرى ولا يخفى انه لا يحصل كثرته بذکرہ ثالثا. کہا گیا ہے کہ تکرار ایک چیز کو دو مرتبہ ذکر کرنا ہے، ایک چیز کو، اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس کی کثرت تیسری مرتبہ ذکر کرنے سے حاصل نہیں ہوتی. اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس کی کثرت تیسری مرتبہ ذکر کرنے سے حاصل نہیں ہوتی ہے. بس اس کا جو جواب ہے فیہ نظر سے وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے.